السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت عطا فرمائی جس میں تم مبتلا کیے گئے ہو، اور اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نہایت عظیم اور بابرکت دعا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عافیت کا احساس دلاتی ہے اور پھر اس عافیت پر شکر کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بیماری، تنگ دستی، معذوری یا کسی اور آزمائش میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کا مذاق اڑانے یا ہنسنے، کچھ بھی ایسا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا، کیونکہ کوئی انسان اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کے اوپر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر لمحہ ہمیں اپنی عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ امام ابراہیم رحم اللہ فرماتے ہیں، میں جب کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہوں جو مجھے ناپسند ہوتی ہے تو صرف اس خوف سے اس پر کچھ نہیں کہتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، اور یہی مومن کا طرز عمل ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف سے عبرت حاصل کرے اور دعائیں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔